اللہ کے حوالے چھوڑ دو، اللہ بہت بڑا ہے، چھوڑ دو کسی مار کے لانے مار رہا تھا بچے کو بھی. اللہ ہے، اللہ ہے نا، اللہ دیکھے گا، چھوڑ دو. بھائی اللہ چھوڑ دو، بھائی اللہ. چلو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آنکھوں سے ایک ویڈیو گزری جس میں ایک خاتون لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ چھوڑ دو، خدا ہے، لیکن لوگ اپنے غصے میں اتنے مدہوش ہیں کہ وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے. شاید وہ بچہ بچ گیا ہو، لیکن جس حالات سے اور جس صورت میں وہ مار رہے ہیں اس سے بچنا مشکل ہے. اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ ڈکیت پکڑا ہے اور اس کو مار رہے ہیں اور اس کی افطاری کرا رہے ہیں. تو یہ حالت کیوں ہے؟ دو سبب ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو با اختیار ہے، جو اسلام کا قانون نافذ کر سکتے ہیں لیکن وہ نافذ نہیں کرتے، وہ بھی مجرم ہے. اور دوسرے والدین ہیں کہ جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے، اور کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. تو اس لیے ایک دن جو ہے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور لوگوں کی جان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس طرح لوگوں کی وجہ سے. اگر اسلام کا قانون نافذ ہوتا اور ایک بندے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تو کسی کی باپ کی جرت نہیں تھی کہ وہ چوری کرتا، لیکن وہ نافذ نہیں کرتا تو دوسری طرف کتنا نقصان ہوتا ہے. اور لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے قانون پر کہ دیکھو کتنا سخت ہے، یہ بندے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ ایک ڈکیت کتنے گھروں میں کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے اور کتنے بچے یتیم ہو گئے. یہ نہیں دیکھتے، لیکن ان کو دشمنی ہے اسلام سے، اس لیے وہ اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بندے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر ڈکیت قتل کرتا ہے تو اگر قصاص کا نظام ہوتا تو کوئی ڈکیت جو ہے اس کی جرت نہ کرتا کہ وہ کسی کو قتل کر دے. تو یہ تو حفاظت کی دلیل ہے، اور اسلام ایک پرامن اور حفاظت دینے والا دین ہے، نہ کہ بے انصافی کرنے والا. لیکن ہم اس کے خود مجرم ہیں. جہاں ہمیں اختیار ہے ہم وہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کا مجرم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھنے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.